اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکب غیر مفید کی اقسام میں آج ہم مرکب غیر مفید کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے. مرکب مفید کی اقسام کے بارے میں پچھلے 3 لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان کو آپ سن سکتے ہیں. ان سب کا آپس میں ربط ہے. مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو. جیسے کہ ہم نے کہا کہ مرکب مفید جو پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا، کہنے والا کوئی بات کرتا ہے تو یا تو وہ جملہ خبریہ ہوگا اور یا پھر جملہ انشائیہ ہوگا. جملہ خبریہ میں کوئی خبر معلوم ہوگی اور جملہ انشائیہ میں طلب معلوم ہوگی. اور مرکب غیر مفید ایسا جملہ ہے کہ کہنے والا جب بات کہہ چکے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو. مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں. یہ عام فہم ہے اور اس کو کامن یوز کیا جاتا ہے. آج ہم اپنی اردو زبان میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، تو آج ان کی جو ٹرمینالوجی عربی کے اندر استعمال ہوتی ہے وہ آپ پہچان جائیں گے. مرکب اضافی ہے، مرکب بنائی ہے اور مرکب منع صرف ہے. مرکب اضافی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے. 2 اسم ہوں، ایک اسم ہے جی غلام اور دوسرا اسم ہے زید، اور ان دونوں کو ملا کے ہم کہنا چاہتے ہیں زید کا غلام. تو عربی میں کیسے کہیں گے؟ غلام زیدن. تو زید کا غلام اس کا معنی ہوگا. تو آج آپ یہ جانیں صحیح طریقے سے کہ اس کے پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں. جب 2 اسموں کو اس طریقے سے ملایا جائے گا تو پہلے جز کو مضاف کہا جائے گا اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی اس کے اوپر کسرہ آئے گا، اور کسرہ کی پھر مختلف علامات ہیں. مضاف علیہ مجرور ہوگا اور اس کے لیے جنرل لفظ جو ہے وہ مجرور کا ہے. مضاف وہ اسم ہے جس کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے. جیسے مثال مذکور میں غلام مضاف ہے کہ اس کی اضافت زید کی طرف کی گئی ہے، اور مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم کی اضافت کی جائے. جیسے مثال مذکور میں زیدن کہ اس کی طرف غلام کی اضافت کی گئی ہے. پہلے غلام ایک کامن لفظ تھا، عموم تھا اس کے اندر، اور جب اس کی اضافت زید کی طرف کی گئی تو یہ کامن سے معرفہ کی طرف آ گیا. تو غلام و زیدن بن گیا، زید کا غلام، ایک خاص غلام اس سے مراد ہو گئی. اب کوئی یہ کہتا ہے غلام و زیدن زید کا غلام، تو اس سے کوئی خبر نہیں معلوم ہو رہی کہ غلام و زید کے غلام کو کیا ہوا ہے، تو اس سے کوئی خبر نہیں معلوم ہو رہی. تو اس لیے اس کو مرکب غیر مفید کہا جاتا ہے. تو یہ الفاظ ہیں، 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، مگر اس سے کوئی خبر یا اس سے کوئی طلب معلوم نہیں ہو رہی، اس لیے اس کو مرکب غیر مفید کہا جاتا ہے. فائدہ: اضافت ایک اسم کے دوسرے اسم کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ پہلا اسم دوسرے کو جر دے. جر کا مطلب ہے کہ مجرور اس کو کر دے. اگر وہ واحد اسم ہے اس کے نیچے کسرہ آئے گا، اور اگر تثنیہ ہے تو وہ یا نون کے ساتھ جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا. اور آگے ہم پڑھیں گے اسم کی 16 قسمیں
کے اندر کہ ہر اسم مجرور جو بھی ایک مختلف قسم ہے اسموں کی، اس کو ملایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ جب مجرور ہوگا، جب اس کے نیچے کسرہ آئے گا تو کس طریقے سے آئے گا وہ بتایا جائے گا۔ اچھا جی، مرکب بنائی، مرکب غیر مفید کی ایک دوسری قسم ہے مرکب بنائی۔ یہ مرکب بنائی یہ جو الفاظ ہیں، جو ٹرمینالوجی ہے، یہ ذرا مشکل لگے گی، مگر عام فہم ہے، یہ استعمال ہوتی ہے روزمرہ کی زندگی میں، عربی میں بھی اردو میں بھی۔ وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں بلا نسبت دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کے متضمن ہو، یعنی دوسرا اسم کسی حرف کے معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہو، جیسے احد عشرہ تا تسعۃ عشرہ۔ دراصل احد و عشر اور تسعۃ و عشر تھا۔ واؤ کو حذف کر کے، یعنی کہ واؤ کو ختم کر کے دونوں اسموں کو ایک کر دیا، کہ واؤ کو حذف کیا اور دونوں اسموں کو ایک کر دیا، اور اس کے دونوں جز یعنی احدہ اور عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ دو جز ہیں، احدہ ایک جز ہے اور عشرہ دوسرا جز ہے، اور اس کے دونوں جز فتح پر مبنی ہوں گے، یعنی ان دونوں جز کے اوپر، احدہ کے اوپر بھی عشرہ کے اوپر بھی ہمیشہ آپ جو ہے وہ فتح پڑھیں گے، زبر پڑھیں گے، سوائے اثنا عشرہ کے، کہ جو اثنا عشرہ ہے وہ اس سے بری ذمہ ہے، وہ مبنی نہیں ہوگا۔ مبنی کا مطلب ہے ایک جیسا رہنا، کوئی تبدیلی نہ آنا۔ اثنا عشرہ کہ اس کا پہلا جز یعنی اثنا مورب ہے، چنانچہ کہیں گے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 11 مرد آئے تو کیسے کہیں گے؟ جا فعل ہے، جا احد عشرہ رجلا، میرے پاس 11 مرد آئے۔ اور اسی طریقے سے میں کہتا ہوں رأی تو، میں نے دیکھا، احد عشرہ رجلا، میں نے 11 مردوں کو دیکھا۔ مررت باحد عشرہ رجلا، مررت میں گزرا 11 مردوں کے ساتھ۔ تو اس میں دیکھیں احد عشرہ جہاں فاعل بنا وہاں بھی اس کے وہی اعراب ہیں، یعنی فتح کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، اور جہاں پہ وہ مفعول بنا منصوب ہوا اس کے اعراب وہی ہیں، اور جہاں پہ مجرور ہوا با آ گیا رفع جر تو اس کے اعراب وہی ہیں۔ تو یہ مبنی بر فتح ہے۔ اور جب ہم اس کو اسنا کے ساتھ پڑھیں گے کہ 12 آدمی میرے پاس آئے، جا اثنا عشرہ رجلا، تو یہاں پہ یہ فاعل بنا، اور یہاں پہ رأی تو میں نے دیکھا اثنین تھا تو اثنین ہو گیا اثنین عشرہ رجلا، مررت باثنین عشرہ رجلا۔ تو اثنا کے جو یہ مورب ہے اور یہ عامل جو اس کے اوپر آیا اس کے لحاظ سے وہ اس کے اعراب تبدیل ہوئے ہیں۔ ابھی آپ اعراب کے اس میں کنفیوز نہ ہوں اور تشویش میں نہ پڑیں، آگے انشاءاللہ تعالی اعراب کا پورا چیپٹر آئے گا۔ مرکب منع صرف، وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں بلا نسبت دو کلموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو، اور دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہ ہو، اور اس کے دونوں جزوں میں سے کوئی جز حرف نہ ہو، جیسے بال بک کو ایک شہر کا نام ہے، یہ دراصل بالن ایک بت کا نام تھا، اور بکن شہر کی بنیاد رکھنے والے بادشاہ کا نام تھا، تو دو کلموں سے مل کر بنا ہے تو اس کو بال بک کو کہا جاتا ہے۔ اور جیسے خزارہ موتو ایک شہر یا قبیلے کا نام ہے، یہ دراصل خزارہ فعل ماضی ہے اور موتو اس اسم سے مل کر بنا ہے، موت حاضر ہو گئی، تو ان دونوں کو ملا کر ایک شہر یا قبیلے کا نام رکھ دیا گیا، خزارہ موتو، اپنی اصل سے یہ ہٹ گیا۔ اس کا پہلا جز اکثر علماء کے مذہب پر مبنی پر فتح ہوگا اور دوسرا جز مورب غیر منصرف ہوگا، لہذا
اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آئیں گی۔ مورب ہے مگر غیر منصرف، غیر منصرف، منصرف اور غیر منصرف کیا ہے؟ غیر منصرف کے اوپر تنوین نہیں آتی، اس کے بارے میں بھی آگے چیپٹر آئے گا۔ جیسے جا بال بکو، آیا بال بکو آ گیا، رعائی تو بال بکا، میں نے دیکھا بال بکا کو، یہاں پہ یہ فتح کے ساتھ منصوب ہو گیا، اور مرر تو ببال بکا، اور یہاں فتح کے ساتھ یہ مجرور ہوا ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ فائدہ، احد عشرہ 11 کو کہتے ہیں، اثنا عشرہ 12، ثلاثۃ عشرہ 13، اربعۃ عشرہ 14، خمسۃ عشرہ 15، ستۃ عشرہ 16، سبعۃ عشرہ 17، ثمانیۃ عشرہ 18، تسعۃ عشرہ 19۔ یہ ایک اہم بات ہے جو آپ جان لیں کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملہ کا جز یعنی مسند یا مسند علیہ وغیرہ ہوگا، پورا جملہ نہیں ہوگا۔ جیسے غلام زید قائم، غلام زید، یہ دیکھیں یہ جملہ، یہ مرکب غیر مفید ہے اور یہ جملہ کا جز ہے، پورا جز نہیں ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں زید کا غلام کھڑا ہے، تو غلام زیدن یہ مل کر مبتدا بنے گا، قائم مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بنے گا، اور قائم اس کی خبر ہوگی۔ اس مثال میں غلام زیدن مرکب غیر مفید، مرکب اضافی مسند علیہ مبتدا ہے، اور جیسے ہندی احدہ عشرہ درہمن، میرے پاس 11 درہم ہے، اس مثال میں احدہ عشرہ مرکب غیر مفید، مرکب بنائی مسند علیہ مبتدا ہے مگر مؤخر ہے۔ اور جیسے جا بال بکو، بال بکا آیا، اس مثال میں بال بکو مرکب غیر مفید، مرکب منع صرف مسند علیہ فاعل ہے۔ مشق، ذیل کی مثالوں میں مرکب غیر مفید کی قسمیں بتانی اور ہر مثال کا ترجمہ، اور مرکب اضافیہ میں مضاف مضاف الیہ کو پہچاننا ہے۔ رسول اللہ مضاف مضاف الیہ ہے، اللہ کے رسول، دین اللہ اللہ کا دین، بیت اللہ اللہ کا گھر، صلاۃ العشاء عشاء کی نماز، خمسۃ عشرہ 15، اور یہ مرکب بنائی ہے، صلاۃ اللیل رات کی نماز، ملت الاسلام مرکب اضافی ہیں، اسلام کی ملت، ماء البحر کنویں کا پانی، ساکن البیت معدی قریب، اور یہ مرکب بنائی ہے، حضرہ موت یہ مرکب بنائی ہے، ابو حارث مضاف مضاف الیہ ہیں، ابو القاسم مضاف مضاف الیہ ہیں، دار و زید مضاف مضاف الیہ ہے، روح الانسان مضاف مضاف الیہ ہے، ورق الشجر مضاف مضاف الیہ ہے، ماء الوضوء مضاف مضاف الیہ ہے، ثوب البکر مضاف مضاف الیہ ہے، اخو عمر مضاف مضاف الیہ ہے، جار اللہ اللہ کا پڑوسی مضاف مضاف الیہ ہے، محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حج البیت فرض بیت اللہ کا حج فرض ہے، صوم رمضان فرض رمضان کے روزے فرض ہیں، الکعبۃ بیت اللہ الکعبۃ بیت اللہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، عذاب القبر حق قبر کا عذاب حق ہے، قام عبداللہ کھڑا ہے، صلح غلام بکر کے غلام نے نماز پڑھی، جلیس سوء شیطان برے لوگوں کی مجلس شیطان کی مجلس ہے، جلیس الخیر غنیمت اور خیر کی مجلس غنیمت ہے، ادا الزکوٰۃ برکت المال زکوٰۃ کا ادا کرنا مال میں برکت ہے، ہندی ثمانیۃ عشرہ کتاباً میرے پاس
18 کتابیں ہیں. اخراؤ کا صوب بکرن، ماء الحوض حارن، لیحت امر طویلۃ، دار زید وسیعۃ، اخضر ورق الشجرۃ، اخبر وجہ زید، اصفر ورق الشجر. یہ جملہ فعلیہ خبریہ آگے ہیں. احمر وجہ امر، صلاۃ اللیل بعض النہار، جملہ اسمیہ آ گیا. صلاۃ اللیل بعض النہار، اور اس میں دیکھیں مضاف مضاف الیہ مبتدا میں بھی ہے، اور بعض النہار مضاف مضاف الیہ خبر میں بھی ہے. تو جیسے کہ بتایا کہ یہ مرکب اضافی ہے اور یہ جملے کا حصہ ہے، تو جملے کا ایسا مبتدا بھی بن رہا ہے اور خبر بھی بن رہا ہے. تواضع المرء کرامۃ، فصل. ایک اور چیز میں جانو کہ کوئی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوگا، چاہے وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں، جیسے ضرب زید اور زید قائم، یا کوئی ایک کلمہ تقدیراً ہو، یعنی مان لیا گیا ہو. تقدیراً کا معنی مان لیا، جیسے اضرب، تو مار، کہ اس میں انت ضمیر پوشیدہ ہے کہ تو مار. اور جملے کے کلمات 2 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، جملے کے جو کلمات ہیں 2 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اور زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے. ایک اور چیز جانو کہ جب جملے کے کلمات زیادہ ہوں تو اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے تمیز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کلمہ معرب ہے یا مبنی ہے، اور عامل ہے یا معمول ہے، اور جاننا چاہیے کہ کلمات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، تاکہ مسند اور مسند علیہ واضح ہو جائیں اور جملے کے معنی تحقیق کے ساتھ معلوم ہو. تو یہ ساری چیزیں کہ جی وہ کلمہ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ علم و نحو کے اندر اسم کے اوپر زیادہ بحث ہوگی اور حرف کے اوپر بحث ہوگی. فعل کی جو بحث ہے وہ علم و صرف کے اندر ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ جو کلمہ ہے، یعنی وہ اگر اسم ہے تو معرب ہے، تو معرب کیا ہے تو یہ آگے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. مبنی کیا ہے یہ بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس میں عامل کیا ہے جو عمل کر رہا ہے، اور معمول اسم کون سا ہے. اور یہ بھی ہم جانیں گے کہ کلمات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، کہ وہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، کہ وہ مبتدا ہے اور خبر ہے، یا وہ فاعل ہے یا مفعول بہ ہے یا مفعول فی ہے، مفعول مطلق ہے، حال ہے، تمیز ہے، اور ان کا تعلق آپس میں کیا بن رہا ہے. تو وہ بھی دیکھا جائے گا تاکہ مسند اور مسند علیہ واضح ہو جائیں کہ کس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے، اور جملے کے معنی تحقیق کے ساتھ معلوم ہوں گے. انشاءاللہ تعالی یہ چیز ایک دن میں سمجھنے کی نہیں ہے، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم سمجھیں گے اور اس کو ریپیٹ بھی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلد عربی کو پڑھنا شروع کر دیں گے اور معنی اس کا جاننا انشاءاللہ تعالی شروع کر دیں گے. جزاکم اللہ خیر.